اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 67، 58 سے 67۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبلد الطیب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمین۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے والبلد الطیب، پاکیزہ اچھی سرزمین، جو ایسی سرزمین ہوگی جو پاکیزہ ہو، اچھی ہو، جس کے اندر پوٹینشل ہو۔ یخرج نباتہ باذن ربہ، اس کے نباتات خوب نکلتے ہیں اللہ کے حکم سے، یعنی اس میں جب پانی جذب ہوگا تو چونکہ اس میں صلاحیت موجود ہے، اندرونی طور پر کچھ پاکیزگی اس کے اندر ہے، تو پانی اس کو مزید پیوریفائی کرے گا اور اس کے نتیجے میں وہاں پر کلٹیویشن ہوگی اور بہت خوب ہوگی۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس سے نہیں نکلتی مگر بری گھاس۔ پانی وہاں پر بھی گرے گا، وہاں پر بھی اگر کھیت میں اگر مثلا ہل چلانے والا محنت کرے، مگر اگر زمین کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو پھر بری گھاس وہاں سے اگے گی۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت کے لیے بھی کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہدایت کا پانی جو ہے وہ پاکیزہ ہے، وہ برس رہا ہے، قرآن کی آیتیں ہر ایک کو سنائی جا رہی ہیں، مگر کچھ ہوں گے جو حضرت سلمان فارسی کی طرح، حضرت ابو ذر غفاری کی طرح ان کو سننے کے بعد دل کی پاکیزگی کی وجہ سے اس کو قبول کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے، اور کچھ ہوں گے کہ جو ابو جہل کی طرح سے ہوں گے، ابو لہب کی طرح سے ہوں گے، ان کے سامنے اگر ہدایت کا پانی آیتیں بن کر ان کے سامنے پیش بھی کر دیا جائے تو بھی وہاں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ آیت کی تشریح ہے کہ جو بہت سے مفسرین نے کی ہے، اور اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور کوشش کے باوجود بہت سے افراد کیوں ایمان نہیں لائے۔
جیسے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا مقصود نہیں ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، یوں ہم طرح طرح سے حقیقتیں پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہوں۔ اب اسی گویا آیت کا اپلیکیشن بعض کیس اسٹڈیز ہیں کہ جو ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں، اور انباء الرسول کا یعنی رسولوں کے واقعات وہ شروع ہو رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے جب خدا کے پیغام کو پہنچایا تو یہ گویا وہ پاک و پاکیزہ پانی ہے کہ جو نازل ہو رہا ہے ہدایت کا، اور قوم میں سے کچھ افراد ہیں جو قبول کر رہے ہیں مگر ایک بڑی تعداد ہے جو قبول نہیں کر رہے۔ تو ذرا دیکھیے کہ ان کا معاملہ کیا ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بلا شبہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی جانب۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے کہ وہ جو عظیم دن ہے اس کا عذاب تمہیں گرفت میں نہ لے لے۔ یہاں پر لفظوں کی جو تعبیر ہے اس پر بھی غور کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام خوف کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے، یعنی میں صرف خبر نہیں دے رہا، اپنے خوف کا بھی اعلان کر رہا ہوں، یعنی مجھے اپنا ہمدرد سمجھو کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں خیر اندیش ہوں۔ قال الملأ من قومہ، تو ان کی قوم میں سے جو ملأ تھے انہوں نے یہ کہا۔ ملأ کا مطلب ہوتا ہے ممتاز افراد جن کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے، طبقہ اشرافیہ، ایک ایلیٹ کلاس، ان لوگوں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہیں کھلی ہوئی گمراہی میں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی وہ نبی کہ جو آیا ہے ہدایت دینے کے لیے، گمراہی سے صراط مستقیم کی طرف لانے کے لیے، اسی کے اوپر گمراہی کی تہمت لگا دی گئی۔ قالا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، مجھ میں گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں عالمین کے پالنے والے کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، جو میرے رب، میرے پالنہار، میرے پروردگار نے پیغامات دیے ہیں وہ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ وانصح لکم، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہارا خیر اندیش ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے پاس سے میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے۔ ظاہر ہے کہ جو غیب کی خبریں نبی دیتا ہے تو نبی کا سورس خدا ہے، وہ خدا کا شاگرد ہوتا ہے، خدا ان کا معلم ہوتا ہے۔ او عجبتم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس وعظ و نصیحت کا پیغام تمہارے پروردگار کی طرف سے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک آدمی پر آیا ہے، یعنی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں تم میں سے نہیں ہوں، میں تم میں سے ہوں، مگر خدا نے مجھے منتخب کیا ہے، مجھے پروردگار نے چن لیا ہے۔ منکم لینذرکم، اس کا پرپس کیا ہے، وہ کیوں آیا ہے تمہاری طرف، خدا نے مجھے کیوں بھیجا ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے یعنی جھنجھوڑے کہ دیکھو آگے معاملہ خراب ہو سکتا ہے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور شاید رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے، یعنی کیوں تم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتے ہو جبکہ رحمت خدا کے مستحق بن کے جنت میں جا سکتے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا نوح علیہ السلام کو۔ فَأَنجَيْنَاهُ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان کو بھی نجات دی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ یعنی صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ ہونا کافی نہیں ہے کہ جب تک وہ کشتی کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ یہیں پر وہ اہم حدیث جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیعہ سنی ہر ایک کی کتابوں کے اندر ہے، وہ غور طلب ہے کہ جہاں پر وہ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے تخلف کرے یعنی سوار ہی نہ ہو یا سوار ہو کر اتر جائے وہ غرق بھی ہو گیا اور ہلاک بھی ہو گیا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوما امین، یہی لوگ بے بصیرت لوگ تھے، یعنی ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، توجہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ یہ پہلا موقع ہے قرآن مجید میں ترتیب تلاوت کے اعتبار سے کہ جہاں طوفان نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، البتہ تفصیل نہیں ہے، اجمالی طور پر اس کا ذکر آ گیا ہے۔ جو ڈیٹیلز ہیں وہ مختلف مقامات پر ہیں کہ جن میں سب سے امپورٹنٹ سورہ ہود ہے۔
اگلی جو آیت ہے اس میں حضرت ہود علیہ السلام ہی کا ذکر ہے کہ جن کے نام پر وہ سورہ ہے کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی جو تفصیلات ہیں وہ وہاں پر آئی ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا. یہ بھی آپ دیکھیے کہ حضرت ہود علیہ السلام نبی ہیں، خدا کے منتخب ہیں، جا رہے ہیں کافر قوم کی طرف، مگر پروردگار عالم کہتا ہے ان کے بھائی ہود کو کہا، ان کے بھائی ہود کو بھیجا. یعنی جس طرح سے بھائی بھائی کے لیے ایک درد دل رکھتا ہے، اسی طریقے سے ہود علیہ السلام اپنی قوم کا درد رکھتے تھے. قال، تو انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. یہ توحید تو بنیادی ترین پیغام ہے جو ہر نبی کی دعوت میں ہمیں نظر آتا ہے. افلا تتقون، تو آخر تم پرہیزگاری کیوں اختیار نہیں کرتے. قال الملأ، تو ان کی قوم کے ملا نے کہا. پھر آپ دیکھیے کہ مخالفین جو ہیں ان میں ایک اہم گروہ یہی بنتا ہے نبیوں کا کہ جو بظاہر بڑے ممتاز افراد ہوتے ہیں، بظاہر ان کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے، مگر وہ اپنے انفلوئنس کو نیگیٹولی یوز کرتے ہیں نبی کے مخالفت میں. قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے جو ممتاز افراد جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے یہ کہا، انا لنراک فی صفاحۃ، ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہیں حماقت میں، معاذ اللہ، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری باتیں بڑی بیوقوفی کی باتیں ہیں. اب آپ غور کیجئے، ہدایت کی باتیں، توحید کی باتیں ان کی نظر میں بیوقوفی کی باتیں، اور بت پرستی کی باتیں گویا ان کے نزدیک بڑی عقل مندی کی باتیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو. یہ دیکھیے کہ نبیوں کو اپنی دعوت میں، اپنی تبلیغ کی کوششوں میں کتنی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ اسموتھ سیلنگ نہیں ہے، یعنی بالکل ہم یہ کہیں کہ بیڈ آف روزز کہ یہاں انہوں نے پیغام سنایا اور وہیں سب نے قبول کر لیا، ایسا نہیں ہوتا. قال یا قوم میں، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، لیس بی صفاحہ، میرے اندر کوئی بے وقوفی یا حماقت نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو عالمین کے پالنے والے کی طرف سے رسول بن کر تم تک آیا ہوں. یہ بات ابھی کنٹینیو ہوگی مگر یہاں پر صفحہ مکمل ہو جاتا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام کی باقی گفتگو اور جو قوم کا ری ایکشن ہے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا. دعا ہے پروردگار عالم سے مالک قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.